بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کی سورہ حجرات کے ترجمہ و تفسیر کو بیان کریں گے۔ سورہ حجرات مدنی سورت ہے جس کے 2 رکوع اور 18 آیات ہیں۔ اس سورت کے ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں جن کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سورت کے ڈیفرنٹ ٹاپکس جن میں مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دینا ہے جو ان کے معاشرتی تعلقات کے حوالے سے بہت ضروری ہیں۔ ابتدائی 5 آیات کے اندر مسلمانوں کو وہ آداب سکھائے گئے ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے ان کو خیال رکھنا چاہیے، اسپیشلی وہ آداب کہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہے کہ مسلمانوں کو کس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پھر اگلی آیات کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی خبر اگر کوئی شخص لے کے آتا ہے تو اس پر فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کے حوالے سے فوراً کوئی ریئیکشن دینا چاہیے۔ اگر کسی انڈیویجول یا پھر کسی قوم یا کسی گروہ کے خلاف آپ کے پاس کوئی خبر کوئی لے کے آتا ہے تو آپ کو اس پر فوری ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے یہ بات دیکھنی چاہیے کہ آپ کو کن سورسز کے ذریعے سے وہ خبر ملی ہے، وہ ٹرسٹی سورسز ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی کسی بھی خبر پر ریئیکٹ کرنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح دیکھ لینی چاہیے کہ جو خبر اس کو بتائی جا رہی ہے کیا وہ درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو اس صورت کے اندر دوسرے مسلمانوں کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے، یعنی باقی مسلمان ان کے حوالے سے کیا رد عمل دیں گے یا کس طرح کا طرز عمل ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اگلی آیات کے اندر مسلمانوں کو ان تمام معاشرتی برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جو انسانوں کی اجتماعی زندگی میں فساد پیدا کرتی ہیں، جو ایک دوسرے کے خلاف لڑنے پر مجبور کرتی ہیں یا جن کی وجہ سے انسانوں کے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر طعنہ زنی کرنا، ایک دوسرے کے نام رکھنا، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنا یا پھر کسی کی جاسوسی کرنا، یہ تمام وہ کام ہیں جو انسانوں کو آپس میں لڑانے کی طرف لے کے جاتے ہیں اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر قوم اور نسل کی بنیاد کے اوپر فخر اور تکبر کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ ہر دور اور ہر زمانے کے لوگوں میں انفرادی ہو یا اجتماعی فساد کی جڑ قومیت و نسل پرستی رہا ہے، اور صرف قومیت کے تکبر کی بنیاد کے اوپر، نسل پرستی کی بنیاد کے اوپر دنیا کے اندر بڑی بڑی جنگیں بپا ہوئی ہیں۔ یہ سورہ حجرات کا مختصر تعارف تھا۔ اب ہم سورہ حجرات کے باقاعدہ ترجمہ و تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، تم آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کے اندر در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کلیئر میسج مسلمانوں کو دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کسی بھی معاملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رائے، ان کا فیصلہ سب سے فائنل فیصلہ ہے، فائنل اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کے اندر کوئی فیصلہ کر لیں تو مسلمان اس سے آگے نہ بڑھیں، مسلمان اس کو بائی پاس نہ کریں۔ مسلمانوں کے لیے فائنل اتھارٹی اللہ کی ذات اور اس کا رسول ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، تم آگے نہ بڑھو یا تم سبقت اختیار نہ کرو، بین ید اللہ ورسولہ،
اللہ اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اگلی آیت، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، لا ترفعوا، تم بلند نہ کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ بلند آواز میں بات کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ تم آپس میں بلند آواز میں بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، یہ کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے آداب بتائے گئے ہیں، یعنی جو صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتے تھے، انہیں یہ تاکید کی گئی ہے، انہیں یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر رہے ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مخاطب ہوں، تو صحابہ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند تو نہیں ہو رہی، اور کیا وہ ویسی ہی گفتگو اونچی آواز میں تو نہیں کر رہے جس طرح وہ آپس میں بغیر اس چیز کا خیال رکھے ہوئے اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب موجود ہوں گے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، کہیں آپ کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس بات کا شعور و ادراک بھی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ادب میں کوئی کوتاہی کرنا اتنا برا عمل ہے، اتنا سخت عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے کہ تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ اس کو گناہ کاؤنٹ کیا جائے گا، بلکہ جو تمہاری نیکیاں جو پہلے تم کر چکے ہو وہ ساری کی ساری مائنس ہو جائیں گی، وہ ساری کی ساری تمہارے نامہ اعمال سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ تو تمہیں اس بات کا ادراک بھی نہیں ہوگا، تم سمجھ رہے ہوگے کہ میں نے تو اتنے زیادہ نیک اعمال کیے ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے اگر یہ کوئی کوتاہی کرے گا، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اسے اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا، اسے خبر بھی نہیں ہوگی کہ اس کے سارے اعمال جو نیک اعمال ہیں وہ ضائع کر دیے گئے ہیں۔ دوبارہ اس آیت کو دیکھتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو یا بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ تم اونچی آواز میں ان سے بات کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں اونچی آواز میں بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، یہ کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اگلی آیت، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتہم، جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، جو اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ساتھ چیک کر لیا ہے، اس کا امتحان لے لیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے در حقیقت تعریف کی گئی ہے ان لوگوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب بیٹھے ہوتے ہیں
تو انہیں خود ہی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے محفل رسول کے آداب کا خیال رکھنا ہے، اور وہ اس چیز کا احساس کرتے ہوئے خود ہی اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، خود ہی اپنی آوازوں کو نیچا کر لیتے ہیں، تاکہ ان کے منہ سے کوئی اونچی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ چلی جائے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ کتنا اچھا کام کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے آداب کا کتنا خیال رکھتے ہیں، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساتھ ہی ان کے بارے میں انعام کا، ریوارڈ کا بھی بتایا ہے کہ لہم مغفرتن، ان کے لیے ایک تو بخشش ہے کہ جو گناہ ان سے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، دوسری چیز وَأَجْرٌ عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا ثواب بھی ہے۔ دوبارہ اس آیت کو دیکھتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نیچا کرتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ایسے لوگوں کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے تقوی کے ساتھ، لہم مغفرتن، ان کے لیے بخشش بھی ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا ثواب ہے۔ اگلی آیت، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک اور ادب کا خیال کرنے کے حوالے سے تاکید کی گئی ہے اس آیت کے اندر، اور ایک واقعے کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے بنو تمیم کے قبیلے کے کچھ بدو یا پھر پہاڑی لوگ آئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل کے آداب سے آگاہ نہیں تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں لگانی شروع کر دیں کہ یا محمد اخرج الینا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے باہر آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آرام کر رہے تھے، تو جب آپ نے یہ سنا، آپ کی آنکھ کھلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک مناسب طرز عمل نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات اس حوالے سے نہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات بری لگی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ بات چاہیے تھی کہ یہ باہر ہی رکتے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نہیں تشریف لاتے ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا۔ یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آپ آوازیں لگانا شروع کر دیں اس کے نام کے ساتھ کہ باہر آؤ۔ تو اس آیت کے اندر اور آگے آنے والی آیات کے اندر بنو تمیم کے ان لوگوں کی کچھ تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے کہ بے شک وہ لوگ، ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ کم عقل ہیں یا عقل نہیں رکھتے۔ اگلی آیت میں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرج الیہم، آپ خود باہر نکل آتے ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت کے اندر پچھلی آیت کے حوالے سے ہی بات کی گئی ہے کہ بنو تمیم کے جو لوگ باہر سے آپ کو آوازیں لگا رہے تھے وہ برا عمل تھا، یہ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا۔ اب انہیں کرنا کیا چاہیے تھا وہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے،
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکل آتے، یعنی انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا، انہیں صبر کرنا چاہیے تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر آ جائیں تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، تو یہ ان کے لیے بہتر بات یہ تھی۔ واللہ غفور الرحیم۔ اور آخر میں یہ بات بتائی گئی ہے چونکہ انہوں نے اپنی محبت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے، اپنے شوق کا اظہار کرتے ہوئے ان سے یہ کوتاہی سرزد ہوئی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ اس میں جو آپ سے پہلے ہو چکا ہے اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔